الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرة فی رمضان تعدل حجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درس حدیث کا یہ مبارک سلسلہ کہ روزانہ الحمدللہ ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ جو 1400 سال پہلے آپ کی زبان اقدس سے جو الفاظ مبارکہ نکلے تھے، وہ سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں جاری فرمائیں گے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہر ایک عمل کا اجر اس کو بندوں کے نامۂ اعمال میں بڑھا چڑھا کر اس کا اجر لکھ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی عصر کی نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کے برابر ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، آپ کے تمام گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ آپ نے تراویح پڑھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، آپ کے تمام گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ تلاوت قرآن ایک ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ جو غفور الرحیم ہے، ایسا غفور الرحیم اللہ کی ذات ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بخشنے کے، معاف کرنے کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جب اتنا کچھ اللہ کی طرف سے بخشش کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، معافی کا اعلان ہو رہا ہے، تو اب سنیے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، قربان جائیے، فرمائے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ حج کے برابر ہے۔ یہ بخاری شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ قربان جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ، اس کو اللہ تعالیٰ ویسا ہی فرما دیں گے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر بھی
حج کو چلے گئے، ان کے صاحبزادے بھی چلے گئے، یہ پیچھے تنہا رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی اور آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں حج پر نہیں جا سکی، میرے شوہر بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ یہ دو روایت ہے، یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پہلی روایت میں یہ فرما دیا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رمضان کے اندر عمرہ کرنا یہ ایسا ہے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ اس نے حج ادا کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے اللہ کے مقرب ترین وہ بندے ہیں کہ جو اس وقت مسجد حرم میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر بیٹھ کر درود و سلام کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئے۔ حج اور عمرہ، یہ بس میں یہ بات سنا کے ہم سب دعا کر لیں گے۔ اللہ کے گھر میں پہنچنا، اللہ کے گھر میں جانا، اس کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، وہ ہے سچی آرزو اور تمنا، وہ ہے اللہ کے آگے گڑ گڑانا کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو سچی آرزو اور تمنا ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ سچی آرزو اور تمنا جب ایک مومن اور مسلمان، اس کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے حبیب کے در اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں روضہ رسول کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے نازل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آرزو اور تمنا نہیں ہے، جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو معاف کیجیے، اللہ کا مزاج ہم سے زیادہ نازک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو آپ اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتے، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو آپ دیکھیں تمام عمر وہ شخص آپ کے گھر نہیں آئے گا۔ آپ کے دل میں آرزو اور تمنا نہ ہو، آپ کے آنسو جاری نہ ہو کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، آپ کے اندر کوئی تڑپ نہ ہو، آپ کوئی اس کے لیے کوشش اور محنت نہ کرے، اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کی دکان ہے، آپ جاب کرتے ہیں، کیسی رات سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر صبح تیار ہو کے کیسے شوق سے وہاں پر جاتے ہیں، اپنی دکان پر، اپنی جاب پر، اپنے آفس پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے گھر پر جانے کا معاملہ آئے تو کیا ایسی تڑپ، کیا ایسی محنت نظر آتی ہے؟ نظر ہی نہیں آتی۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سارا معاملہ اصل کے اندر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سچی آرزو اور محبت اور سچی تڑپ دیکھتے ہیں، خدا کی قسم پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کو میرے گھر بلاؤ، اس بندے نے اتنا آب زمزم پینا ہے، اس بندے نے اتنے طواف کے چکر لگانے ہیں، اس بندے نے اتنی سانسیں وہاں پر لینی ہے، یہ تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب یہ لکھا جاتا ہے
پھر ایسی ہوا آپ کے ارد گرد چلتی ہے، نہ اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے، نہ بینک بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا آپ نے بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ ان کا لباس، ان کے وہ کہاں سے وہ آئے، کھانے پینے کے بھی ان کے لالے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے کیا سجدہ کرنے کی توفیق نہیں عطا فرما رہے؟ حالات ان کے نہیں۔ لیکن اگر سچی آرزو اور تمنا ہے، پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ آپ کے ارد گرد ایک ایسی ہوا چلتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پھر آپ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک عمل آپ کو بتا دیتا ہوں چھوٹا سا، کہ جو وہاں جاننا چاہتے ہیں، ظاہری طور پر اسباب نہیں ہے لیکن یہ عمل کر لیں۔ جب آذان ہوتی ہے اور آذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ جو دعا ہے آذان کی، اس سے پہلے آپ تلبیہ پڑھیں آہستہ آواز میں، اور اس نیت سے پڑھے کہ اے اللہ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سچی آرزو اور تمنا ہے، اے اللہ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں۔ آپ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ کر اور پھر آذان کی اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ دعا پڑھیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو اکثر حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے تھے، بس یہ سنا کہ میں ختم کروں گا، ہم دعا کریں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے گھر میں پہنچوں۔ حاجیوں کو دیکھ رہی ہے کہ حاجی احرام باندھ کر قافلے پورے بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ چیونٹی کے دل میں آرزو اور تمنا پیدا ہوئی، لیکن یہ سوچ کر مایوس ہو گئی کہ میرا تو وجود ہی کیا ہے، میری ہستی کیا ہے، اتنا بہت اتنا طویل سفر ہے، پتہ نہیں کیا کیا راستے میں مشکلات آئیں، اے اللہ آرزو تو ہے لیکن میں اس قابل نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تو سب کا ہے، ہفت اقلیم کے بادشاہ کا بھی اللہ ہے، چیونٹی کا بھی اللہ ہے، میرا اور آپ کا بھی اللہ ہے۔ جب اتنی سچی آرزو اور تمنا اس چیونٹی کی اللہ نے دیکھی ہے، ایک حرم کا کبوتر وہ کہیں سے لوٹ رہا تھا، اس کو یہ کہا کہ تم اسی مقام پر اتر جاؤ، میری ایک چھوٹی سی مخلوق میرے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ چیونٹی سے یہ کہا کہ اگر تمہاری آرزو اور تمنا سچی ہے، اس کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ یہ کبوتر وہاں پر اترا ہے، چیونٹی اس کے قدموں سے لپٹی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حرم کا کبوتر تھا، وہاں سے اڑا اور حرم کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر لے جا کر اس چیونٹی کو اتار دیا۔ فرمائے کہ بود مورے ہوس تاج کے در کعبہ رسد، بود مورے ہوس تاج کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ یہ چیونٹی اللہ کے گھر میں پہنچ گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس حدیث کا اصل پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اللہ کے گھر میں جانے کی سچی آرزو اور تمنا اپنے دل میں پیدا کرے۔ نہ یہ نہ دیکھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ بلانے والا کون ہے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں،
لیکن وہ حج کے لیے جا رہا ہے اور اپنے جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر بیت اللہ کی طرف رواں دوا ہے۔ اس زمانے میں نہ جہاز تھے، بالکل پیدل قافلے چلا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ کتنی دیر سے یہ سفر کر رہے ہو؟ کہنے لگا 5 سال ہو گئے اس طریقے سے اللہ کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمائے کہ تو اپنی حالت تو دیکھ، فرمائے کہ بے شک میری ٹانگیں نہیں ہیں، میرے حالات نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ جس کے قبضے اور قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اللہ مجھے خود بلا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من الحرم، اللهم حاسبنا حسابا یسیرا۔ دعا فرمائیے۔ آج یہ مبارک حدیث جو ہم نے سنی ہے، اے اللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی اور یہ جتنی باتیں بیان کی گئیں، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے بھی تیرے بندے، اے اللہ یہ حدیث کی محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو آپ کے ارشادات عالیہ آپ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، اے اللہ یہ اس کو سننے کی محبت میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ آج کی حدیث کی برکت سے ہم سب کو اے اللہ رمضان المبارک کا عمرہ عطا فرما۔ ہم سب کو اے اللہ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی باادب حاضری نصیب فرما۔ مواجہہ شریف کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا رزق اے اللہ لکھ دے، اے اللہ ہمارے مقدر میں آب زمزم پینا بھی لکھ دے، اے اللہ بیت اللہ شریف کی انواع و اقسام کی نعمتیں بھی لکھ دے، اے اللہ طواف کرنا بھی لکھ دے، مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنا بھی لکھ دے، اے اللہ صفا مروہ کی سعی ہمارے مقدر میں اے اللہ لکھ دے، اے اللہ مدینہ منورہ کا قیام ہماری زندگیوں میں آ جائے، اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در اقدس پر اے اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے اے اللہ آسانی والے معاملات فرما، اے اللہ غیب سے ہمارے لیے سامان فرما دے، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ درس حدیث کا مبارک سلسلہ جو جاری ہے، اے اللہ اس کا نور پورے علاقے میں عطا فرما۔ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھتے ہیں ان کے گھروں میں اے اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما۔ جو حضرات دور دور سے آتے ہیں سب کے آنے کی محنت کو قبول فرما، سب کے ایک ایک قدم پر لاکھوں اور کروڑوں نیکی عطا فرما۔ اے اللہ یہ اس جامعہ میں جتنے علماء، مشائخ، مفتیان کرام اور یہ جتنے سلسلے دینی اجتماعات جاری ہیں، اے اللہ ان سب کا نور ہمارے گھروں میں، ہمارے پورے علاقے میں عطا فرما۔ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، اے اللہ جن کے جو عزیز بیمار ہیں سب کے حال پر اپنا رحم اور فضل فرما۔ یہ جتنے تیرے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ ان سب کو دنیا کی بھی آخرت کی بھی تمام نعمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا اے اللہ وہ بھی اپنی شان کریمی سے عطا فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔